پیارے دوستوں، میں ہوں محمد عظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اسلامک ورلڈ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے۔ دوستوں، آج ہم بات کریں گے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت کے ایک ایسے واقعے کی جس پہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی عورت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے حق مہر سے زیادہ حق مہر وصول کرے گی، میں اس کا حق مہر چھین کر بیت المال میں داخل کر دوں گا۔ لیکن مجمع میں موجود ایک بوڑھی مائی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا راستہ روکا اور آپ سے یہ سوال کیا کہ عمر، تمہیں تو قرآن بھی نہیں آتا۔ اس پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ حیرت زدہ رہ گئے۔ کہا، بوڑھی مائی، کیا بات ہے، کیا غلطی ہو گئی؟ بوڑھی مائی نے جواب دیا، عمر، جو حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں دیا ہے وہ ہمارا حق چھیننے والے تم کون ہوتے ہو؟ کیا اللہ پاک نے سورہ نساء میں ہمیں یہ حکم نہیں دیا کہ عورت اپنی مرضی کا حق مہر رکھ سکتی ہے؟ اس پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ پیچھے مڑے، پلٹے اور پھر ممبر پر تشریف لے گئے اور لوگوں کو پکارا، لوگوں واپس آؤ، میری بات سنو۔ یہ بوڑھی مائی مجھ سے زیادہ قرآن جانتی ہے، میں اپنے فیصلے کو واپس لیتا ہوں۔ اب آئندہ عورت اپنے مرضی کا ہی حق مہر رکھے گی، میں اس پر پابندی نہیں لگاؤں گا۔ دوستو، اس واقعے میں بہت ساری حکمتیں موجود ہیں۔ اس واقعے سے ہمیں اس دور میں عورتوں کے مقام و مرتبے اور ان کی علمی صلاحیت کا پتہ چلتا ہے۔ آج پوری دنیا مسلمان خاتون پر تنقید کرتی نظر آتی ہے، مسلمانوں کو طعنہ دیتی ہے کہ اسلام نے عورتوں کو اس کا حق نہیں دیا، اسلام میں عورتوں کے حق کو دبایا جاتا ہے، مسلمان عورتوں کو حقوق نہیں دیتے، اسلام میں عورتوں کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہے۔ لیکن یہ تاریخی واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس دور میں جہاں یورپ میں جہالت تھی، باقی دنیا کے تمام ممالک میں عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے جاتے تھے۔ کئی جگہ ان کے پڑھنے لکھنے پر پابندی تھی، کئی جگہ اتہاس یہ بتاتا ہے ان کے کپڑے پہننے تک پر سماجی پابندی تھی۔ سماج یہ فیصلہ کرتی تھی کہ وہ کس طرح کا لباس پہنے، اور کسی حکمراں یا حاکم وقت کے سامنے کوئی عذر یا کوئی تنقید کرنے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ان دین اسلام کے اس سنہرے دور میں عورتوں کا مقام کتنا بلند تھا، عورتوں کے پاس تعلیمی اور علمی صلاحیت کتنی تھی، اور کس قدر بے باکی سے وہ اپنی رائے رکھ سکتی تھی۔ یہ ایک طرف عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت ہے کہ آپ اسلامی تاریخ کے دوسرے خلیفہ ہیں، آپ کو امیر المومنین کا لقب دیا گیا، آپ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور ساتھی ہیں، آپ کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، 22 لاکھ مربع میل پر آپ کی حکومت ہے، آپ اس دور کے شہنشاہ ہیں۔ آپ کے تقوی اور آپ کے جاہ و جلال کا یہ عالم ہے کہ شیطان بھی اپنا راستہ بدل لیتا تھا۔ جب آپ نے ممبر سے یہ اعلان کیا تو سوچئے کتنے لوگ وہاں رہے ہوں گے، کتنے سارے صحابی رسول وہاں موجود رہے ہوں گے، صحابیات موجود رہی ہوں گی، کتنے عمرہ، کتنے رؤسا وہاں موجود رہے ہوں گے۔ آپ جب حاکم وقت ہیں تو آپ کے سپہ سالار، فوجی ارکان وہاں موجود رہے ہوں گے۔ آپ کے جاہ و جلال کا یہ عالم تھا کہ بڑی بڑی حکومتیں آپ سے ٹکرانے کی جرات نہیں کرتی تھی۔ 3 بر اعظم کا شہنشاہ ہو، اپنے وقت کا قاضی ہو، امیر المومنین ہو، اور سب سے بڑی بات یہ کہ نبی کے ساتھی ہوں، ان سے یہ کہہ دینا کہ تمہیں تو قرآن بھی نہیں آتا، کتنی بڑی بات ہے۔ مفسرین نے اور اسلامی دانشوروں نے اس واقعے کو جہاں کہیں بھی لکھا ہے، اس میں
اس بوڑھی مائی کو بوڑھی مائی اور بوڑھی خاتون کہہ کر ہی مخاطب کیا گیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس بوڑھی مائی نے تنقید کی تھی، اعتراض کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے فیصلے پر، ان کی شخصیت کوئی خاصا مشہور نہیں تھی، وہ کوئی مشہور شخصیت کی مالک نہیں تھی، ورنہ ان کا نام، ان کے خاندان وغیرہ وغیرہ کا ذکر تو ضرور ہوتا، اور شاید وہ صحابیات میں سے بھی نہیں تھی، ورنہ ان کے نام کے ساتھ لقب ضرور لگایا جاتا۔ آج بھی ہمارے سماج میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کافی باشعور، باصلاحیت اور گہرے علم کے مالک ہوتے ہیں، لیکن وہ مشہور نہیں ہوتے۔ بوڑھی مائی کا بھی یہی حال تھا۔ اس واقعے سے پہلے شاید انہیں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس واقعے کے ذریعہ انہیں پوری دنیا میں مشہور کر دیا اور قیامت تک کے لیے ان کی مقبولیت ہو گئی۔ اب جب تک دنیا رہے گی، بوڑھی مائی کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ لیا جاتا رہے گا۔ جب جب اس واقعے کا ذکر ہوگا، بوڑھی مائی کے نام کا بھی ذکر ضرور ہوگا۔ آج حالات بہت مختلف ہے۔ آج کوئی خاتون اگر کسی مولوی صاحب کے فیصلے پر اعتراض بھی کر دے تو قیامت آ جاتی ہے، ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ان کو اس کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج کے دور کی اسلامی خواتین، عورتیں دینی علوم کے میدان میں کافی پیچھے رہ گئی ہیں، لہٰذا ایک مزاج ایسا بن گیا ہے کہ کوئی اس حد تک پڑھی لکھی عورت، کوئی خاتون کہیں اعتراض یا تنقید بھی کرتی ہے تو بڑا عجیب لگتا ہے، اور مردوں کی اکثریت کو یہ بات پسند نہیں آتی کہ وہ ہمارے اوپر اعتراض کیسے کر سکتی ہیں۔ ان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کتنی بلند ہے۔ آج کے زمانے کا پیر، مولوی، حاجی، غازی، چاہے وہ کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ ہی کیوں نہ ہو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے قدموں سے اٹھتی ہوئی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ریئیکشن کیا تھا؟ کتنے تحمل کے ساتھ، کتنے پیار، کتنے ادب و احترام کے ساتھ یہ بات کہی کہ مائی مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ جب بوڑھی مائی نے اپنی بات رکھی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہ کوئی سوال، نہ کوئی تنقید، نہ کوئی روب، یہ بھی تو نہیں پوچھا کہ کس مکتب سے پڑھی ہیں، آپ کی سند کیا ہے، آپ کس قبیلے سے، کس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کی تعلیم و تربیت کہاں ہوئی۔ جبکہ بوڑھی مائی نے اگر یہ سوال کیا تو اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بوڑھی مائی یہ سوچ کر مطمئن تھی، ان کے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا کہ میں اگر یہ بات کہوں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ مجھے کیا جواب دیں گے۔ مائی جانتی تھی نبی کے ساتھی ہیں، امیر المومنین ہیں، امیر شریعت ہیں، امیر مملکت ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ خود کہا کرتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو مجھے قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پھر اتنی بڑی شخصیت کسی کے ساتھ ناانصافی کیسے کر سکتی ہے؟ آپ کی نیت پر کوئی شک کیسے کر سکتا ہے؟ آپ کے تقوی، آپ کی پرہیزگاری پر کوئی شک کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کیسا وقت رہا ہوگا، وہ کتنے خوش نصیب لوگ رہے ہوں گے جو اپنے وقت کے شہنشاہ کے ساتھ بھی اس طرح سوال و جواب کر لیا کرتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ کوئی تعلیم یافتہ، کوئی دانشور، کوئی دینی علوم کی مہارت رکھنے والا کسی امیر، کسی پیر، کسی مولوی یا کسی مذہبی دانشور کی کسی بات پر اعتراض کر دے یا ان کے سامنے اپنی کوئی رائے رکھے تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا ہے، اور دونوں طرف کے ماننے والوں کے درمیان ایسا اختلاف، ایسا ہنگامہ اور ایسا جھگڑا شروع ہو جاتا ہے کہ کئی سالوں تک یہ مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا۔
کوئی ٹھہر کر سوچنے کے لیے یہ تیار ہی نہیں ہوتا کہ بات کیا کہی گئی تھی۔ اس واقعے میں ہم مسلمانوں کے لیے ایک عبرت اور ایک نصیحت ہے کہ مسلمان چاہے جتنے بھی اونچے عہدے اور جتنے بھی اونچے منصب پر ہو، اس کے دل میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی مطلوب ہونی چاہیے۔ ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کامنٹ باکس میں ضرور لکھیں، اور آئندہ ہماری ایسی ہی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل محمد عظیم اسلامک ورلڈ سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، خدا حافظ۔